پارلیمنٹیرینز، آسان کاروبار کے بینیفیشریز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج پھر ایک ایسا دن آیا ہے کہ مجھے نواز شریف کی بیٹی آج ایک اور وعدہ پورا کرنے جا رہی ہے اپنا، ماشاءاللہ۔ لوگ پنجاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بلکہ میڈیا کے بھی کافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اتنی سکیمز لانچ ہو رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ سکیمز جو ہے وہ کہ اسکیم لانچ بعد میں ہوتی ہے، ہم اس کو گراؤنڈ پہ پہلے لے کے آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ آج یہ آپ کے سامنے جتنے لوگوں کو قرضہ ملا ہے، آسان کاروبار، سی ایم آسان کاروبار اسکیم، کچھ کو 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملا ہے، کچھ کو 50 لاکھ روپے کا قرضہ ملا ہے، کچھ کو جو چھوٹا کاروبار اسکیم ہے جس کو کارڈ پہ 10 لاکھ روپے ہم دے رہے ہیں، ان کو یہ قرضہ ملا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ 19 جنوری کو یہ 17 جنوری کو یہ پروگرام لانچ ہوا تھا۔ 17 جنوری کو ہم نے اپلیکیشنز وغیرہ مانگی، اور آج کیا ڈیٹ ہے؟ 1 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ ہم اپنے پہلے قرضے جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں۔ تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 10 لاکھ کا، جو یہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کے قرضے کی اسکیم ہے، جس میں 0 انٹرسٹ ہے، 1 پیسہ بھی سود کا ہم نہیں لے رہے، اور جو 10 لاکھ روپے ہے وہ کارڈ پہ آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ سے لمبی چوڑی سوال نامہ آپ کو نہیں دیا گیا، کوئی لمبی چوڑی انفارمیشن آپ سے نہیں مانگی گئی۔ میں نے ابھی ایک بینیفیشری سے پوچھا کہ کوئی سفارش کسی نے کی ہو یا کوئی آپ کو کہیں کچھ کرنا پڑا، انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ اور 1 مہینے سے کم عرصے میں اللہ کا شکر ہے کہ 100% میرٹ پہ ان کو یہ قرضے مل رہے ہیں۔ اور میں اس میں اپنے جو انڈسٹریز کے منسٹرز ہیں، چودھری شافع حسین صاحب، سیکرٹری انڈسٹریز کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، اور ساتھ میں بینک آف پنجاب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں۔ یہاں پر بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تشریف رکھتے ہیں ظفر صاحب، ان کو میں نے یہ کہا تھا جب میں اس کی آخری فائنل میٹنگ چیئر کر رہی تھی، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا، ظفر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ظفر صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے یہ اسکیم لانچ کرنی ہے قرضہ دینے کی نیت سے، تاکہ جتنے بھی قرضے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کر سکیں۔ اب دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، جابز کریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر جابز کریٹ کرے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو سٹیمولس دینے کے لیے تاکہ وہ جاب کریشن کر سکیں، ان کو یہ جو ان کا ایکسیس ٹو فائنانس ہے یہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور اب دیکھیں، تقریباً 7-8 سال کے جمود کے بعد، 7-8 سال کے جو ایک پورا بیمار معیشت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، اور پچھلے 1 سال میں پاکستان میں بہت اکانومی میں بھی امپروومنٹ آئی ہے، اور لوگوں کی معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو لوگوں کی جو جیب ہے اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے۔ تو مہنگائی جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو 38% پہ مہنگائی تھی، اس وقت جو ہے وہ 4% سے نیچے ہے مہنگائی، ماشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں اس میں شاید ابھی بھی گزارا کرنا، حالانکہ آٹا پنجاب میں سستا ہے، تمام صوبوں سے آپ کمپیئر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، گندم کی قیمت ہر جگہ وہی ہے، لیکن پنجاب میں کیونکہ ہر وقت ہر روز میں اسی کوشش میں ہوتی ہوں کہ کم از کم جو آٹا ہے اور روٹی ہے غریب کے لیے وہ مہنگی نہ ہو، کیونکہ غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ اگر پالتا ہے تو وہ روٹی کھاتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، اسی لیے پنجاب میں ابھی بھی 12 روپے کی روٹی ہے، اور پنجاب میں آٹا ابھی بھی باقی صوبوں سے بہت سستا ہے۔ اور پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مہنگائی رہی ہے پچھلے 8-10 سال، اس میں لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں مشکلات آئی ہیں،
ان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے کچن کا خرچہ پورا کریں, بچوں کا پیٹ پالیں, یا اپنی بچوں کو پڑھائیں, یا پھر اگر کوئی خدا نخواستہ گھر میں بیماری ہے تو ان کا علاج معالجے کا خرچہ برداشت کریں. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پنجاب نے ترقی کرنی ہے, اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر پنجاب کے عوام نے ترقی کرنی ہے, اور یہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ اگر بہتر ہو رہے ہیں, تو ان کا اثر, ان کا جو امپیکٹ ہے, اگر وہ ہر گھر میں پہنچنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو قرضہ فراہم کیا جائے, وہ اپنا کاروبار کر سکیں, چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو یا وہ درمیانے درجے کا کاروبار ہو یا وہ بڑا کاروبار ہو. تو میرے پاس بہت زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں میرے باقی منصوبوں کی طرح, اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا کتنا اعتبار ہے, کتنا ٹرسٹ ہے نواز شریف کے اوپر, کیونکہ نواز شریف نے جب کبھی اپنا وعدہ کوئی کیا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ پورا کیا, انہوں نے کبھی کوئی جھوٹا وعدہ عوام سے نہیں کیا. تو میرے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تقریباً 1,85,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ مجھے 10 لاکھ کے کارڈ کے لیے آئی ہیں, اور تقریباً 71,000 مجھے 3 کروڑ کے اس میں جو فرسٹ ایئر ہے جو 50 لاکھ کا قرضہ لینا چاہتے ہیں, اور اسی طرح جو 3 کروڑ تک کے اپلیکیشنز ہیں وہ بھی تقریباً 71,000 ہیں. تو میں پھر سے بینک آف پنجاب کو یہ کہوں گی کہ میں روز آپ سے یہ فگرز لوں گی, روز یہ فگر جو ہے جن کو آپ قرضہ دیتے جا رہے ہیں وہ فگرز جو ہے وہ انکریز کرنی چاہیے, اور میرا پورا چیک اس پہ رہے گا, اور جتنے لوگوں کو قرضہ ملے گا اتنی آسودگی گھروں میں آئے گی. اور جو اکانومی ہوتی ہے اس کا دار و مدار اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اوپر ہوتا ہے, بڑے کاروبار ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو آج میں نے پوچھا ہے کوئی کہ یہ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کسی کا فارماسوٹیکلز ہے, کوئی اپنا آئی ٹی کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنا سیلون بنانا چاہتا ہے. اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ ان کو یہ دستیاب ہوگا یہ قرضہ, تو یہ انشاء اللہ تعالیٰ دنوں میں ترقی کریں گے, اور نہ صرف یہ کہ یہ اپنا کاروبار بڑھائیں گے, بنائیں گے, سیٹ کریں گے, بلکہ بہت سارے ایسے اور لوگوں کو جابز دیں گے, جس میں لوگوں کو جتنے بھی کاروبار کو یہ پھیلائیں گے, بڑا کریں گے, اتنے لوگوں کو جابز بھی, تو جاب کریشن بھی اس سے ہوگی. اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا ہے. میڈیا جو بھی کہتا رہے, اپوزیشن جو بھی کہتی رہے, سمجھ سب کو آ گئی ہے کہ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ PMLN گورنمنٹ کا ہال مارک ہے. آپ دیکھو کتنی کالز آئی ہیں کہ باہر نکلو, گھیراؤ کرو, جلاؤ, ایسے کر دو, ویسے کر دو. ایک بندہ نہیں نکلا پنجاب سے, اور خیبر پختونخوا میں بھی جو لوگ نکلے ہیں وہ بھی سرکاری ملازم تھے سب, کوئی بندہ نہیں نکلا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت پاپولر ہے, بہت پاپولر ہے, تو پاپولیرٹی کا گیج کیا ہے؟ پاپولیرٹی کا گیج یہ ہے کہ ابھی سزا سنائی گئی ہے, اور بھی ہر جگہ ہر دفعہ کالز دی گئیں, کسی نے کان نہیں دھرے کالز پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں گھیراؤ, جلاؤ, انتشار, فتنہ, فساد سے. لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے کچن چلانے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اپنا مستقبل سنوارنا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ جو لوگ مہنگائی کو 38% پہ لے کر گئے ہیں, نواز شریف صاحب کا جو دور تھا 2017 اور 18, اس میں مہنگائی 3% پہ تھی, 2 پوائنٹ سمتھنگ فیصد پہ تھی. 2 پوائنٹ سمتھنگ فیصد سے 38% پہ لے کے جانا, نالائکی کے انبار لگے ہیں, بے حسی کے انبار لگے ہیں, تو یہ جو 38% پہ گئی ہے, لوگوں کا جینا محال ہو گیا, لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے. تو اب آپ یہ دیکھو کہ اپنی حکومت میں تھے تو معیشت ڈبو دی, لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے. انٹرنیشنل جو کمپنیز آئی ہوئی تھیں, پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا تھا, وہ سب نے اپنا کاروبار لپیٹا, اپنی انویسٹمنٹس ختم کی اور ملک سے واپس چلے گئے. یہ کیا چہرہ انہوں نے پیش کیا ہے پاکستان کا دوسرے ملکوں کے سامنے. تو اب جب کہ اپنی حکومت نہیں رہی, کیونکہ لڑائی کرنے کی عادت ہے, پہلے پاکستان سے لڑ رہے تھے, پاکستان کی اکانومی سے لڑ رہے تھے, اس کو خراب کر رہے تھے, پاکستان کے عوام کی زندگی تباہ کر رہے تھے, اور اب
جب لوگوں نے کان نہیں دھرے تو آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں, ایک دوسرے کے جو لہو لہان کر رہے ہیں مار مار کے, تماشا بن گیا. تو یہ جو آرٹیفیشلی کوئی ببل کریٹ کیا جاتا ہے نا, اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی, اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی. لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو فرق پتہ چل گیا. آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ کہ لوگوں کی اب انفلیشن کم نہیں ہو رہی, بجلی کی قیمتیں, یہ ایک ایسا جن ہے جو ایک دفعہ بوتل سے مہنگائی کا باہر آ جائے, اس کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ امپاسبل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آپ یہ شکر کریں کہ نہ صرف مہنگائی 38% سے 4% پہ آ گئی ہے, روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے, سبزیوں کی قیمت کم ہو گئی ہے, ملک میں ترقی آ رہی ہے. پنجاب میں اکیلے اگر میں بات کروں تو 700 سڑکیں ہم بنا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. اور کوئی یہ کہتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے کون سی قوم ترقی کرتی ہے. سڑکیں جاہلیت کی حد ہے. اگر سڑک بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی تو کس چیز سے کرتی ہے؟ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی کرتی ہے, یا آگ لگانے سے ترقی کرتی ہے, یا پولیس والوں کے سر پھاڑنے سے ترقی کرتی ہے؟ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, نئی جنریشن ہے, یوتھ ہے, نوجوان ہے پاکستان کے, انہوں نے بھی میری آواز پہ الحمدللہ لبیک کہا ہے. انہوں نے جو رسپانس مجھے دیا ہے, میں یونیورسٹیز میں گئی ہوں, 10 شہروں میں گئی ہوں, جو رسپانس مجھے پاکستان کی, پنجاب کی خصوصاً یوتھ کی طرف سے ملا ہے, تو وہ میرے لیے تو ناقابل یقین تھا. اور میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ میڈیا اینکرز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے, یہ سارا کوریوگرافڈ ہے. تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ آئیں میرے کسی فنکشن میں یوتھ کے, آپ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں کہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ہمارا مستقبل تباہ کیا اور کون دن رات ہمارا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں, سڑکیں اتنی ضروری ہیں. آپ اپنی جو بھی اپنا کاروبار لگائیں گے, اس میں جو بھی آپ کی پروڈکشن ہوگی, جو آپ کی پروڈیوس ہے, جو آپ بنا رہے ہیں, وہ آپ سڑک کے تھرو ہی ٹرانسپورٹ کریں گے نا, کہاں لے کر جائیں گے؟ اور اسی طرح جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہم بنا رہے ہیں, اگر فارمر جو ہے یا کسان جو ہے وہ اپنی پروڈیوس کے لیے اس کے پاس سڑک نہیں ہوگی تو وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ اور اسی طرح ہم ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے لے کے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ پنجاب کے اندر جو ہے الیکٹرک بسز آ رہی ہیں, 27-28 بسز آ چکی ہیں ماشاءاللہ, 500 بسز اور جو ہیں وہ پائپ لائن میں آ رہی ہیں. اسی طرح ٹرام کا منصوبہ میں بنا رہی ہوں, اور ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. پنجاب میں پہلی مرتبہ, پاکستان اگر پنجاب میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ صبح صبح آپ کو نظر آتا ہے کہ ستھرا پنجاب کے ٹرک جو ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں, ان کی گاڑیاں صفائی کر رہی ہیں, جو یونیفارمڈ لوگ ہیں وہ پورے پنجاب کے اندر صفائی کر رہے ہیں. اور نہ صرف شہروں کے اندر بلکہ پنجاب کے ہر دیہات, ہر گاؤں میں جو ہے وہ ستھرا پنجاب کا پروگرام چلا گیا. پورے اسکواڈز جو ہیں وہ دیہاتی اور جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پر پورے نئے اسکواڈز ہم نے بھیجے ہیں, جو جا کے وہاں پر لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کا جو کوڑا ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اور اس طرح اپنا گھر اسکیم جو ہے, اپنا گھر اسکیم میں الحمدللہ اس وقت آج کے فگرز میں آپ کو بتا رہی ہوں, تقریباً 13,000 جو اپنے گھر کے لیے قرضے جا چکے ہیں, اور لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے ظاہر ہے میرے پاس فیڈ بیک ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آتا ہے, منسٹریز کی طرف سے آتا ہے, لیکن جو ٹک ٹاک پہ میں ویڈیوز دیکھتی ہوں, یا جو میں ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتی ہوں, اس میں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک ویلڈر جو ہے وہ کسی گھر کے آگے ویلڈنگ کر رہا تھا, زمین پہ بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گھر اسکیم کے لیے, اپنے گھر کے لیے درخواست دی قرضے کی, مجھے قرضہ مل گیا. تو اس نے اس کو کہا کہ آپ کی کوئی سفارش تھی, کسی نے آپ کے لیے کسی کو کہا ہو یا کوئی آپ کے لیے سفارش کی؟ اس نے کہا میری کوئی سفارش نہیں تھی, میں نے اپلائی کیا اور مجھے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ 15 لاکھ روپیہ قرضہ مل گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرٹ کے اوپر یہ دیکھے بغیر کہ کون سا جو شہری ہے وہ کس پارٹی کو بلانگ کرتا ہے, اس کو نہ صرف ان کے گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ. اس مہینے کے آخر تک 20,000 قرضے جو ہیں اپنا گھر اسکیم والوں کو مل جائیں گے. انہوں نے بھی پہلے 3 مہینے نہیں دینا اور کوئی کچھ واپس نہیں کرنا. پھر 14,000 روپے کی آسان قسط ہے. مجھے یاد آیا کہ وہ جو ویلڈر تھا, آئی تھنک وہ ویلڈنگ کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ 14,000 روپے قسط ہے صرف, اور 14,000 تو میں ابھی بھی اپنے مکان کا کرایہ دیتا ہوں.
تو وہ کرایہ جو وہ مکان کا دیتا تھا اب وہ اس کی قسط ادا ہو جائے گی اور چند سال کے اندر اس کا گھر اپنا ہو جائے گا. تو یہ تو وہ چیزیں جس میں یہ وہ والی اسکیم ہے جس میں اگر آپ کے پاس کوئی 1 مرلے سے لے کے شہری علاقوں میں 5 مرلے تک اور دیہاتی علاقوں میں 10 مرلے تک کی زمین ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, بہت بڑی تعداد ہے پنجاب میں, جہاں لوگوں کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے, تو وہ اس قرضے کے اہل نہیں ہیں. تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم وہ اسکیم لا رہے ہیں. جن کے پاس پلاٹ نہیں ہے ان کو ہم بالکل 100% فری پلاٹس جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں, تاکہ پہلے ان کو پلاٹ ملے, پھر وہ اپنے قرضے کے لیے اپلائی کریں, ان کے پاس بھی گھر مل جائے. اور اب رمضان المبارک جو ہے وہ اس کی آمد ہے, تو میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ تقریباً 35 لاکھ فیملیز کو پنجاب کے اندر رمضان المبارک میں 10,000 روپیہ پر فیملی جو ہے وہ میری طرف سے ان کے ڈور سٹیپ پہ لفافہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوگا. 10,000 روپے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 50,000 سے نیچے جن کی مہینے کی آمدنی ہے. تو کتنے لوگوں کا الحمدللہ بھلا ہوگا. اور دوسرے صوبوں نے بھی مجھے, ہمارے ایک ساتھی وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے مجھے ابھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اسکیمز کاپی کر رہے ہیں, تو ہم آپ کی اسکیمز کو اپنے صوبے میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اس کو کاپی نہ کریں, آپ کو جو بھی ضرورت ہے میں آپ کو خود جو آپ کو اسکیم چاہیے میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گی. کیونکہ اگر کہیں بھی پاکستان میں کسی کا بھی بھلا ہوگا, چاہے وہ کسی صوبے میں رہتا ہو, تو وہ مجھے خوشی ہوگی بطور پاکستانی کہ ہماری کوئی چیز ان کے کام آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 35 لاکھ فیملیز کو 10,000 روپیہ پنجاب میں اس دفعہ ہمارے طرف سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے اندر. کاروبار کرنے کے لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اس سے بہتر کوئی موقع شاید نہ آئے. دیکھیں جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آیا ہے. کتنا ہو گیا جی انٹرسٹ ریٹ؟ اب 11%. اور کہاں سے؟ 22-23 سے چلا ہی. 22-23% سے شہباز شریف صاحب جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 11% پہ لے کے آئیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد بجلی اب سستی ہو رہی ہے. بجلی جب سستی ہوگی اور جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا تو آپ کے لیے کاروبار میں شاید اس سے بڑی آسانی اور کوئی نہ ہو. اور پھر میں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو آسان کاروبار اسکیم کے لیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کے پاس وہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ مجھے زمین کے لیے پیسے نہیں ہیں, ظاہر ہے زمین ہوگی تو کوئی کاروبار شروع ہوگا. زمین کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ مجھے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم ان کو اپنے جو SEZs ہیں اور جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان میں ہم ان کو فری لینڈ دے دیں گے, وہ آئیں اور اپنا کاروبار شروع کریں. اور پھر میں نے یہ بھی کہا ان کو کہ کوئی NOCs, کوئی لائسنسز وہ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. کوئی ہمارے پاس بزنس پلانز بھی ریڈی ہیں. ہم نے سیکٹر وائز جو میں نے ظفر صاحب کو کہا کہ بزنس پلانز اپنے بنائیں, اور ان کو انڈسٹریز کو کہا کہ اپنے بزنس پلان بنائیں, تاکہ اگر کوئی نوجوان ہے, کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس نے پہلے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو بزنس پلان میں بھی اس کو ہیلپ کریں گے, تاکہ وہ جہاں پر اپنا سرمایہ لگائے وہاں پر اس کو کامیابی کے اس کے چانسز بڑھ جائیں. تو ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ جو جن حضرات کو کاروبار کے لیے آج قرضہ ملا ہے, اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ضرورت پڑی کہ آپ کو کوئی ایڈوائس کی ضرورت پڑی, پروفیشنل ایڈوائس کی ضرورت پڑی آپ کے اپنے متعلقہ کاروبار میں, تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ کوئی کاروبار کرنے آتا ہے تو 0 ٹائم ہونا چاہیے, سٹارٹنگ ٹائم. آج آئے, کل اپنا کاروبار شروع کر لیں. NOCs بھی آتے رہیں گے, لائسنسز بھی آتے رہیں گے, اور زمین کی جو لیز ہے وہ بھی آتی رہے گی. تو میں اسی طرح جو ہمارا کسان کارڈ ہے, کسان کارڈ میں بھی کسانوں نے, نئے کسان آئے ہیں, کیونکہ کسان کارڈ آپ نے دیا ہے لوگوں کو 1.5 لاکھ روپیہ ان کو سود فری قرضہ دیا ہے ایک کراپ کے لیے, ایک فصل کے لیے. سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں, تو وہ ان کی مڈل مین سے, یا جس کو کہتے ہیں آڑتی, اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے. اب وہ 50 ارب روپے کی کسان کارڈ سے خریداری کی ہے کسانوں نے, جس سے انہوں نے بیج لیا ہے, جس سے انہوں نے پیسٹیسائیڈ لیا ہے, جس سے انہوں نے فرٹیلائزر لیا ہے. تو یہ جو اسکیمز ہیں یہ گراؤنڈ پہ آپ کام کر رہی ہیں, تو لوگ یہ 50 ارب کی خریداری کر رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ یہ گراؤنڈ پہ جب اسکیم آئے گی تو ہم دیکھیں گے. میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایک اسکیم کو اٹھائیں اور اسٹڈی کریں. کوئی اسکیم ایسی نہیں جو اس وقت فائلز میں. ہر اسکیم سے ماشاء اللہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ بلکہ لاکھوں افراد 5 لاکھ لوگوں کو مل چکا ہے کسان کارڈ. 2.5 لاکھ جو ہے ان کو مل رہا ہے اور وہ مجھے 5 لاکھ سے اس کی تعداد 7.5 لاکھ کرنی پڑی. تو یہ 5 لاکھ جن کو مل گیا ہے وہ کیا گراؤنڈ پہ نہیں آئے ابھی تک؟ وہ 50 ارب کی خریداری بھی کر چکے ہیں. اسی طرح لائف سٹاک کے اندر بہت سارے بچے ایسے ینگسٹرز جن کو جب ہم نے لائف سٹاک کارڈ دیا جس میں 2.25 لاکھ روپیہ ان کو مل رہا ہے تو انہوں نے جانور خریدیں, اپنا ڈیری فارم بنایا اور وہ انہوں نے قرضہ لیا اور وہ اپنا کاروبار شروع کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ. اسی طرح ہونہار اسکالرشپ میں 30,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے, ان کو چیکس مل چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 30,000 سے میں نے بڑھا کے اس کو 50,000 کیا ہے. فرسٹ ایئر کے بچوں کو ملا تھا, اب سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی, کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں, تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت لیپ ٹاپس بھی آ گئے ہیں, وہ بھی میں اب انشاءاللہ رمضان کے بعد جا کے لیپ ٹاپس کی تقسیم کا آغاز بھی میں کروں گی. اور جو میں آپ کو کہہ رہی تھی 750 سڑکیں جو پنجاب میں بن رہی, کل سے ان کے افتتاح بھی شروع ہو رہے ہیں. 3, 4, 5, 6 مہینے کی قلیل مدت کے اندر یہ سڑکیں بن گئی ہیں, اربوں روپے کی سڑکیں ماشاءاللہ. کل میں نارووال جا رہی ہوں سڑک کا افتتاح کرنے کے لیے, سڑکوں کا افتتاح کرنے کے لیے جو ہم نے چند ماہ کی مدت میں کمپلیٹ کی ہیں ماشاءاللہ. تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا یا میری جماعت کے ساتھ کیا, یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا اب آپ دیکھیں, وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں. لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا, ان کا اے سی بند کر دو, ان کا, میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا. اور میں اللہ تعالیٰ کی دیندار نہیں ہونا چاہتی, وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے ہیں, مجھے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ اس کو پکڑو اور نہ میں نے کبھی اس کو کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی اور مل رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں جواب دوں. میں کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتی. کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے, اس سے بھی اچھا کھانا کھائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو اے سی ملا ہوا ہے, کولر ملا ہوا ہے, نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے کہ یہ ملک اب گھیراؤ, جلاؤ, انتشار, گالی گلوچ, بدتمیزی, بد تہذیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس وقت یہ ملک نے ترقی نہ کی تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کے اندر اپنی ہوپس جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی, جو لوگ مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, آپ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, جتنے یوتھ لڑکے اور لڑکیاں مجھے نوجوان سن رہے ہیں, خواتین سن رہی ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں. یہ گھراؤ جلاؤ اور بدتمیزی, نیریٹو کہ جی آج کل نیریٹو کا دور ہے, آج کل ڈیلیورنس کا دور نہیں ہے, بڑی عجیب بات ہے, میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی ہے. یعنی کہ خالی تقریریں کب تک انسان کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ تب پھر ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو اب ملک کا حال ہوا ہے. نیریٹو ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ملک ترقی میں کہاں کھڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی نیریٹو نہیں ہے. وہ اتنا بڑا چور ہے, وہ اس سے بڑا چور ہے, وہ کھا گیا, وہ لوٹ گیا, یہ کوئی نیریٹو ہے؟ اس نیریٹو سے تباہی اور بربادی جو پچھلے 5-6 سال میں آئی ہے, بس یہی ہوتا ہے. پھر ملک پیچھے سے پیچھے جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ فورن فرنٹ کے اوپر بھی اب ملک کے دوسرے ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں, پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ابھی اردوان صاحب آئے ہوئے تھے تو مجھے کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے تھے پاکستان کا پرسیپشن بدلے, اور اب بدل رہا ہے. پاکستان کا پرسیپشن اچھا ہو رہا ہے, بہتر ہو رہا ہے. وہ ملک جن میں جا کے لڑائیاں کرائی تھیں نا عاقبت اندیش حکمرانوں نے, کہ اس کی چگلی ادھر لگا دی, اس کو وہ بات کر دی, تو لڑائی ہو گئی.
تو اسی طرح وہ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر کے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اس میں پاکستان کی جگہ بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھو کہ بہت سال کے بعد ایسے لگتا ہے کہ کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے. کئی سال کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے یہاں پر, رونقیں واپس آ رہی ہیں, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور جو افتتاحی تقریب تھی ہارس اینڈ کیٹل شو کی, اس میں پرائم منسٹر کو میں نے چیف گیسٹ بلایا تھا. تو پرائم منسٹر جب آئے تو میں حیران رہ گئی, اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا فیملیز سے, پڑھے لکھے لوگ تھے, فیملیز تھے اور بڑے خوش تھے. اور تب سے آج تک ہر روز جو ہے وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کا کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے, اسٹیڈیمز فل ہیں, فیملیز آ رہی ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک تباہی ملک میں لے کر آنے کی کوشش کی گئی, اور یہ ایک فالس پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ شاید پاکستان میں سیکیورٹی سیفٹی کا ایشو, اور پاکستان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جایا جائے. اب وہی فیملیز باہر نکل کے روز اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں. تو یہ ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے, یہ بہت سالوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر. تو میری یہ دعا ہے کہ جن کو آج قرضہ ملا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاروبار میں برکت ڈالے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور آپ کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کی اکانومی میں, اپنے ملک کی ترقی میں. اور ظفر صاحب, جتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ قرضہ دیں گے اتنی آپ کو شاباش ملے گی, ورنہ میں بہت ناراض ہو جاؤں گی. اور اللہ تعالیٰ کرے ہم مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے, اور یہ ملک خوب ترقی کرے, خوب آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم